اہل بیت کے مناقب اور ان کی محبت، ان کی تعظیم و توقیر، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہمارے دل میں اگر اہل بیت کی محبت ہے تو ہمارا ہر اچھا عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اور اگر اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو ہم ساری زندگی کیوں نہ اچھے اچھے کام کرتے رہیں مگر کوئی بھی ہمارا عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ کیوں کہ ہمارے پاس مکمل ایمان ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی وہ ہے جس سے میں بھی محبت کرتا ہوں، میرا خدا بھی محبت فرماتا ہے۔ اور میرے سرکار نے فرمایا کہ علی تجھ سے وہی محبت کرے گا جو ایمان والا ہوگا، تم سے کبھی منافق محبت نہیں کر سکتا۔ اس سے مطلب ظاہر یہ ہو گیا حضرت علی سے جو محبت کرتا ہے وہ شخص ایمان والا ہے، اور جو علی سے محبت نہیں کرتا وہ دکھاوے کا مسلمان ہے لیکن حقیقت میں مسلمان نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑے فضائل بیان کیے ہیں حضرت علی کے، اور ماشاءاللہ کیا کہنا حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا، ان کے مناقب کیا کہنا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، اور عید غدیر کے موقع پر میرے سرکار نے حضرت علی کے ہاتھ کو بلند کر کے ڈھیر سارے صحابہ کرام کے درمیان میرے سرکار نے فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا مولا علی بھی ہے۔ اور میرے سرکار نے ان کے بڑے فضائل بیان کیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت شریف سنیں آپ کہ آپ کی ولادت یہ سنے فیل، میں نے ایک مرتبہ آپ سے عرض کیا تھا نا کہ سنے فیل کیا ہوتا ہے۔ سنے فیل یعنی وہ سن جب سے وہ ابرہا کعبہ کو گرانے آیا تھا نا، ڈھیر سارے ہاتھیوں کو لے کے، اس واقعے سے منسوب جو ہے سال کو سنے فیل کہتے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت شریف سنے فیل کے 50 دن کے بعد ہوئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت شریف سنے فیل کے 30ویں سال میں ہوئی ہے۔ کتنے سال میں ہوئی ہے؟ تیسرے نہیں، 30ویں سال میں ہوئی ہے۔ 30ویں سال میں ہوئی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ولادت ہوئی کہاں ہے؟ کعبے میں ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ کیا کہنا، جس کی ولادت ہی کعبے میں ہوئی ہو، میاں اس کے مراتب و درجات کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ آپ کی ولادت کعبے میں ہوئی، اور پرورش کس نے کی؟ پرورش اور کفالت کی ہے اللہ کے محبوب نے۔ ولادت ہوئی ہے بیت اللہ میں، کفالت کر رہے ہیں رسول اللہ، اور آپ کے نکاح میں ہیں وہ بھی بنت اللہ ہیں، وہ بھی بنت رسول اللہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی بچپنے کا زمانہ ہے، میرے سرکار پر بڑے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں مکے کے اندر، لوگ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، چند ایک لوگ مسلمان ہوئے۔ میرے سرکار نے ایک گھر میں لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں سے مشورہ فرمایا کہ بتاؤ تم میں ایسا کون ہے جو دین کے معاملے میں میرا ساتھ دے گا، جو اللہ کی وحدانیت کا پرچم بلند کرنے کے لیے میرا ساتھ دے گا، بتاؤ تم میں ایسا کون ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں اس وقت 7 سال کا بچہ ہوا کرتا تھا، 7 سال کا بچہ ہوتا تھا تو میں ذرا پیچھے بیٹھا، بچوں کو ویسے پیچھے کر دیتا ہے، بچے بہت شرارت کرے پیچھے رہو، کہتے ہیں میں بچہ تھا مجھے پیچھے چھوڑا گیا تھا، میں پیچھے بیٹھا تھا جی، اور وہاں میں کھجور کھا رہا تھا، اور پیغمبر نے یوں ہی فرمایا کہ بتاؤ تم میں ایسا کون ہے جو دین کے لیے میرا ساتھ دے گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں کھجور کھا رہا تھا، کھجور کھاتے کھاتے میں نے ہاتھ بلند کر دیا، یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت علی نے، ابھی عمر کتنی ہے؟ 7 سال کی ہے، کہتے میں نے یہ سمجھایا نہیں کہ آخر کیا کیا کرنا ہوگا، بس محمد رسول اللہ کی زبان سے نکلا کہ میں نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے، یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ وہ علی ہیں جو بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے ہیں، پیغمبر نے ان کی کفالت کی ہے، ان کی تربیت کی ہے، اور میرے سرکار جس کی تربیت فرماتے ہیں میاں ساری دنیا اس سے ادب و احترام کا درس لیا کرتی ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ایسا مقام، ایسا مرتبہ اور ایسی عظمت اور فضیلت عطا کی تھی کہ پوری دنیا مل کے اگر ان کے قصیدے پڑھنا چاہے تو نہیں پڑھ سکتی. بس سرکار کی ایک حدیث پاک ہی کافی ہے کہ میں جس کا مولا ہوں یہ علی بھی اس کا مولا ہے. یہ سرکار کی حدیث پاک آپ کے فضائل و کمالات کے لیے بہت بڑی ہے. آپ دیکھیں کہ جب مہاجرین لوگ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، میرے سرکار مہاجرین اور انصار وہ جو مدینہ کے رہنے والے تھے. انصار یہ عربی لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنے والے. تو جو مدینے کے جو رہنے والے تھے باشندے ان کو کہتے ہیں انصاری صحابی. انصاری مطلب یعنی مدد کرنے والے صحابی، اور یہ مہاجر صحابی ہجرت کرنے والے صحابی. آج کے دور میں انصاری بھی اور نہ سمجھ لے گا ہمارا تو شجاع بڑا پکا نکل آیا. یہ وہ انصاری نہیں ہے بھائی، وہ انصاری کچھ اور ہوا کرتے تھے. انصاری کا مطلب یہ ہے کہ مدد کرنے والا، مدد کرنے والا. پیغمبر اسلام انصاری صحابہ اور مہاجر صحابہ کو آپس میں بھائی بنا رہے تھے. یہ ایک انصاری اور ایک مہاجر آپس میں بھائی ہیں. میرے سرکار نے سب کو بھائی بنا دیا، کوئی بچا ہی نہیں. حضرت علی تنہا بچے. اب کس کو بنائے؟ حضرت علی بڑا افسردہ ہو گئے اور سوچنے لگے کہ اب تو کوئی نہیں بچا. مکے سے آنے والوں میں تو تنہا رہا ہوں، مدینے والے میں تو کوئی نہیں بچا ایسا جس کو میرا بھائی بنایا جائے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کے دل کے حالات ملاحظہ فرمائے اور میرے سرکار نے تبسم فرمایا. شاعر نے کیا خوب کہا تھا، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستان بنا دیا، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستان بنا دیا. میرے سرکار نے فرمایا علی کیا تم یہ دیکھ رہے ہو کہ انصاری میں کوئی موجود نہیں ہے جس کا بھائی تمہیں بنایا جائے اور جس کو تمہارا بھائی بنا دیا جائے؟ علی تم افسردہ نہ ہو، یہ مہاجر ہیں ان کا بھائی انصاری ہے، یہ انصاری ہے ان کا بھائی مہاجر ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. علی تم افسردہ نہ ہو، تمہارا بھائی کوئی مہاجر مکی نہیں ہے، تمہارا بھائی مہاجر کوئی انصاری نہیں ہے، بلکہ تمہارا بھائی محمد رسول اللہ تمام انبیاء کا تاجدار ہے. میرے سرکار نے فرمایا کہ علی میرا دنیا میں بھی بھائی ہے اور آخرت میں بھی بھائی ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا علی تو میرے لیے ویسا ہی ہے جیسا کہ موسیٰ کے لیے ہارون تھے. سبحان اللہ. آپ ذرا مقام کا اندازہ کریں. آج اگر پردھان جی کسی کو 2 دن اپنے ساتھ میں رکھ لیں تو میاں اس کی مونچھیں کبھی نیچی نہیں آتی. سب پردھان کے ساتھ میں رہتے ہیں، اور اگر کبھی کوئی کام نکل آیا تو لوگ سوچتے ہیں پردھان سے اگر نہیں کہہ پاتا فلانے کو ڈھونڈو، وہ سب پردھان کے ساتھ میں رہتا ہے. بڑا پاورفل ہو گیا، 2 دن سے پردھان کے ساتھ میں رہنے لگا. جہاں دیکھیں آپ مقام، پیغمبر فرماتے ہیں کہ علی تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے، آخرت میں بھی بھائی ہے. تمام پردھانوں کو پردھانی، تمام جنتری منتری سنتری کو یہ تمام مقام و مرتبے جس کے قدموں کی خیرات کی برکت سے ملے ہیں، اس نبی نے فرمایا علی میرا دنیا میں بھی بھائی ہے، آخرت میں بھی بھائی ہے. اور فرمایا پیغمبر نے علی تو میرے لیے ویسا ہی ہے جیسا کہ موسیٰ کے لیے ہارون ہے. فرق یہ ہے کہ ہارون اللہ کے نبی تھے، علی تم اللہ کے نبی نہیں ہو. یہ مقام و مرتبہ حضرت علی کا ہے. نوجوان طبقہ بیٹھا ہے، میں جہاں جہاں سے باتیں یاد آتی ہیں میں ان کے قصیدے کے طور پر تعریف و توصیف، اور میری حیثیت کیا ہے کہ میں حضرت علی کی تعریف کروں. ان کی تعریف تو پیغمبر اسلام نے کی ہے، ان کی تعریف تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے. ہم جیسا سڑک چھاپ مولوی کسی کی کیا تعریف کر سکتا ہے؟ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ حضرت علی کے بارے میں جب سرکار نے یہ فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت علی نے جب یہ سنا تو آپ نے اعلان کہا کہ جبریل اللہ کے نبی کے پاس ایک بار آتے ہیں اور میرے پاس 2 مرتبہ آتے ہیں. نبی کے پاس ایک بار جاتے ہیں جبریل، وہ تمام فرشتوں کے سردار جبریل روح الامین سدرۃ المنتہا کے طائر جو معراج کی رات سرکار کے ہمراہ تھے سدرہ تک. علی فرماتے ہیں کہ وہ جبریل سرکار کے پاس وہ وہی لانے والا فرشتہ جو تمام فرشتوں میں سب سے افضل والا ہے، تمام فرشتوں کا سردار ہے، وہ میرے سرکار کی بارگاہ میں جو وہی لے کے آتا ہے، اللہ کا پیغام، اللہ کا سلام لے کے آتا ہے، وہ نبی کے پاس 1 مرتبہ آتا ہے، میرے پاس 2 مرتبہ آتا ہے. اور جب صحابہ نے سنا کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
علی نے بہت عجیب بات کہہ دی. چلو پیغمبر سے شکایت کرتے ہیں. سرکار کی بارگاہ میں گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ علی نے تو آج ایسا ایسا کہا کہ جبریل آپ کے پاس 1 مرتبہ آتے ہیں اور میرے پاس 2 مرتبہ آتے ہیں. سرکار نے فرمایا کہ علی نے ایسا ہی کہا ہے. کہا ہاں ایسا ہی کہا. بلاؤ علی کو. حضرت علی بلائے گئے اور میرے سرکار نے پوچھا علی کیا تم نے ایسا کہا ہے؟ حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ بے شک حضور میں نے ایسا ہی عرض کیا ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا حضور ہی کا تو ارشاد گرامی ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. حضور جب کوئی شہر کے اندر آتا ہے، بستی کے اندر آتا ہے تو آتا دروازے سے ہے اور جاتا بھی دروازے سے ہے. جبریل امین اگر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو آتے بھی ہیں میرے راستے، جاتے بھی ہمارے ہی راستے سے ہیں. تو لہذا جبریل حضور کے پاس 1 مرتبہ آتے ہیں، میرے پاس 2 مرتبہ آتے ہیں. تو اللہ کے رسول کا یہ ارشاد گرامی کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. تو جبریل امین خود 1 مرتبہ امتحان لینے آ گئے حضرت علی کا، اور حضرت علی کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے کہ علی اللہ کے رسول نے تمہیں کیا کہتے ہیں بڑا علم والا بتایا ہے کہ تم علم کے شہر کا دروازہ ہو. کہا ہاں بے شک سرکار نے جو کوئی فرما دیا تو اپنا بالکل سچ فرمایا. سرکار نے جو کچھ بھی فرما دیا، زمین ٹل سکتی ہے، آسمان ٹل سکتا ہے، میرے نبی کا فرمان کبھی ٹل نہیں سکتا. تو جبریل نے کہا تو ذرا یہ بتاؤ کہ اس وقت جبریل کہاں ہے؟ یہ بتاؤ جبریل کہاں ہے اس وقت؟ حضرت علی نے آنکھیں بند کی اور ماشاءاللہ کیا کہنا، کسی شاعر نے کہا تھا حضرت علی نے آنکھیں بند کی اور آنکھوں کا بند کرنا تھا کہ زمین کے ساتھوں طبق دیکھ لیے، آسمان کے ساتھوں دیکھ لیے، سدرۃ المنتہا دیکھ لیا، نہ جانے کہاں کہاں دیکھ لیا. کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. حضرت علی نے آنکھیں بند کی اور آنکھیں بند کرنے کے بعد آپ نے فوراً آنکھیں کھولی اور آپ نے فرمایا انتا جبرائیل انتا جبرائیل انتا جبرائیل، تم جبریل ہو تم جبریل ہو تم جبریل ہو. جبریل نے کہا کہ ارے اتنے وثوق کے ساتھ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کہا میں نے ابھی آنکھیں بند کی تھی نا، آنکھیں بند کی، 7 طبق زمین کے دیکھ لیے، 7 طبق آسمان کے دیکھ لیے. جبریل جہاں رہتا ہے وہ سدرہ دیکھ لیا، نہ جبریل سدرہ میں ہے، نہ 7 آسمانوں میں ہے، نہ 7 زمین کے نیچے ہے، نہ شرق میں ہے، نہ غرب میں ہے، نہ شمال میں ہے، نہ جنوب میں ہے، کہیں نہیں ہے. تو جو اور اگر کوئی ہے تو میرے سامنے کھڑا ہے وہ یہی جبریل ہے. پھر جبریل امین نے کہا کہ ہاں یقیناً میں ہی جبریل ہوں، میں تو آپ کا امتحان لینے آیا. آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں جیسا جو بھی فرما دیا، حضرت علی نے اس طریقے سے اپنی زندگی گزاری ہے. آج وہ خیبر کا واقعہ سنیا آپ نے سنا ہوگا، مگر ذرا نکات اس کے آپ دیکھیں. آپ نے حضرت علی کو بس حضرت علی تک سنا ہوگا، حضرت علی کو اسد اللہ، اللہ کا شیر خدا سنا ہوگا، داماد مصطفیٰ سنا ہے. لیکن ذرا آپ تھوڑا سا اندازہ کریں، جنگ خیبر کا موقع ہے، جنگ پہ جنگ ہو رہی ہے، مسلمانوں کو فتح نصیب نہیں ہو رہی ہے. پیغمبر اسلام نے فرمایا کل میں ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ہاتھ پر اس قلعے کو فتح فرما دے گا. تمام صحابہ رات بھر بے چین رہے کہ ہو سکتا ہے مجھے دے دیں، اور یہ لوگوں کی حسرت بھی تھی کاش مجھے وہ جھنڈا سرکار عطا فرما دیں، مجھے عطا فرما دیں. مگر جب صبح نمودار ہوئی میرے سرکار نے فرمایا این علی ابن ابی طالب، علی کہاں ہیں؟ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ انہیں آشوب چشم، حضور آنکھ آئی ہے ان کو، ان کی آنکھوں میں درد ہے، تکلیف ہے. میرے سرکار نے فرمایا جاؤ علی کو بلا کے لاؤ. علی کو بلایا گیا اور اس وقت حضرت علی کی آنکھیں بہت زیادہ دکھ رہی تھیں، آپ کی آنکھیں سرخ تھی بالکل اور آنکھوں سے آنسو چل رہے تھے. بمشکل تمام سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. میرے سرکار نے فرمایا علی کیا ہوا؟ حضور آنکھیں آئی ہیں، حضور آنکھوں میں تکلیف بہت زیادہ ہے. میرے سرکار نے اپنا لعاب دہن نکالا، آنکھوں میں لگا دیا، آنکھیں حضرت علی کی فوراً ٹھیک ہو گئی. میرے سرکار نے حضرت علی کو ذوالفقار دی، علی یہ ذوالفقار لو، اور آپ نے اپنا امامہ شریف اتارا، حضرت علی کے سر پہ باندھا، اور وہ آپ نے اپنا پرچم دیا کہ علی یہ لو اور جا کے جنگ کرو. یہ آپ نے سنا ہے نا. اب یہ دیکھیں آپ، حضرت علی گئے اور آپ نے باب خیبر اکھاڑا، اور کتنا وزن تھا؟ اسے 40 پہلوان مل کے ہلا نہیں سکتے تھے. حضرت علی نے ایک ہاتھ سے اکھاڑ کے اور ڈھال کے طور پہ استعمال کیا ہے اسے. ڈھال سمجھتے ہیں نا، جو ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی، دوسرے ہاتھ میں
تلوار کا وار روکنے کا جو آلہ ہوتا ہے نا اسے ڈھال کہتے ہیں. حضرت علی نے ایک ہاتھ میں تلوار لی تھی اور ایک ہاتھ میں باب خیبر جو تھا اسے آپ نے اکھاڑا اور ایک ہاتھ میں ڈھال کے طور پر آپ نے اسے استعمال کیا. اور ایسا ہی نہیں، آپ نے اسے اٹھایا اور اپنی پیٹھ پہ رکھ لیا اور تمام صحابہ کا پورا لشکر اسی دروازے کے اوپر چڑھ کے اور فصیل کے اوپر چڑھ کے پھر قلعے کے اندر کودے ہیں. حضرت علی وہ پورا کا پورا دروازہ اپنی پیٹھ پہ رکھے رہے اور اسی پہ پورا لشکر حضرت علی کے اوپر سے گزر کے اور قلعے کے اندر گیا. لیکن ذرا آپ یہاں پر اپنے ذہن کو آپ حاضر کریں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے قلعہ خیبر کو اکھاڑا ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ نے اگر دونوں ہاتھ نہیں تو ایک ہاتھ تو لگایا ہوگا، ایک ہاتھ تو لگایا ہی ہوگا. بغیر ہاتھ لگائے تو کوئی چیز اکھاڑی نہیں جا سکتی. آپ نے ایک ہاتھ لگایا ہوگا. بھائی ایک ہاتھ لگایا ہے حضرت علی نے خیبر کا دروازہ اکھاڑنے میں اور ایک ہاتھ میں آپ کے ذوالفقار ہے. کتنے ہاتھ ہو گئے؟ کتنے ہوئے آپ بولیں؟ کتنے ہوئے؟ ذرا مجھے کم سنائی دیتا، زور سے بولنے لگا. کتنے ہوئے؟ دو ہاتھ ہوئے. ماشاء اللہ آپ تیز بول رہے ہیں. دو ہاتھ ہوئے. ایک ہاتھ میں تلوار ہے اور ایک ہاتھ میں باب خیبر اور حضرت علی نے گھوڑے کی لگام بھی پکڑی ہوئی ہے. اب بتائیں تو صحیح کہ ایک ہاتھ میں گھوڑے کی لگام ہے اور ابھی ایک چیز باقی ہے جو پیغمبر اسلام نے اسلامی جھنڈا دیا تھا. سپاہ سالار جب جھنڈے کو پکڑتا ہے نا تو اسے سرنگو ہونے نہیں دیتا. عباس علمبردار نے اپنے بازو کٹوا دیے مگر جھنڈا گرنے نہیں دیا. کٹے ہوئے بازوؤں سے جھنڈے کو پکڑا. حضرت علی نے ایک ہاتھ سے جھنڈے کو پکڑا ہے، ایک ہاتھ سے آپ نے لگام کو پکڑا ہے، ایک ہاتھ میں آپ کے تلوار ہے، ایک ہاتھ میں آپ کے خیبر کا دروازہ ہے. اب ذرا ذہن دوڑائیں کہ حضرت علی کو اللہ نے کتنے ہاتھ عطا کیے تھے؟ یہ اللہ جانے اور اللہ کے رسول جانے کہ اللہ کے رسول نے اس وقت حضرت علی کو کتنی طاقت اور کتنی قوت عطا فرمائی تھی اور کیسی کسی روحانی قوتیں عطا فرمائی تھی کہ حضرت علی نے ان دو ہاتھوں کے ذریعے آپ نے کتنے ہاتھوں کا کام لے لیا ہے. اب اسی میں آپ نے اس پہلوان کو دو ٹکڑے کر دیے تھے، جسے مرحب کہا جاتا تھا نا، اس کے دو ٹکڑے کر دیے تھے. اور اس نے کیا کہتے ہیں جب حضرت علی کو جب اس نے مد مقابل کو پکارا تو ایک صحابی جانے لگے تو سرکار نے فرمایا نہیں تم نہیں. حضرت علی اٹھے، سرکار نے انہیں بٹھال دیا. پھر اس نے دوبارہ پکارا، پھر حضرت علی اٹھے، پھر سرکار نے بٹھال دیا. پھر اس نے کیا کہتے ہیں للکارا تو حضرت علی اٹھ کھڑے ہوئے. میں سرکار نے فرمایا علی جاتے ہو تو جاؤ. جا کے تعارف ہوا آپس میں. وہاں پہلے تعارف ہوتا تھا کہ تم کون ہو. اس لیے جب کوئی پہلوان ہوتا تھا نا، بڑا جنگجو ہوتا تھا تو اپنا مد مقابل ذرا اسی حساب کا ڈھونڈتا تھا. حضرت علی نے فرمایا کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں. تو اس نے کہا کہ ارے بھتیجے تم ابو طالب کے بیٹے ہو؟ ارے تم تو میرے بھتیجے ہو. ارے تم جاؤ، تم بچے ہو بھی، کسی بڑے پہلوان کو بھیجو. حضرت علی نے فرمایا یہاں چچا بھتیجا نہیں چلتا، یہاں تو اسلام اور کیا کہتے ہیں یہاں مسلمان اور کیا کہتے ہیں کافر چلتا ہے. یہاں کیا کہتے ہیں یہ جنگ یہ خاندانی نہیں بلکہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے. یہاں کوئی چچا بھتیجا نہیں. اور ہمارے مقابلے میں اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب سے پہلا جو وار کیا ہے اس نے، اور اتنا وہ طاقت سے بھرپور وار تھا کہ وہ اس نے جب وار کیا تو حضرت علی نے اپنی ڈھال پر روکا اور تو اس کے وار نے حضرت علی کی ڈھال کو کاٹ کے اور آپ کے جو سر پہ خود پہنتے ہیں نا اس کو کاٹ کے اور آپ کے امامہ شریف کو کاٹ کے اور آپ کی پیشانی کو زخمی کر گیا. وار اتنا زبردست اس نے وار کیا تھا. مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً فیصلہ بدلا اور آپ نے ایک ہی وار کیا تھا. ایک ہی وار میں لوگوں نے دیکھا وہ دو ٹکڑے ہو کے زمین پہ گر گیا. اور حضرت علی کا ایک میں آپ کا خاصہ اور بتاؤں کہ آپ کی جب تلوار اٹھتی تھی نا تو جس کے بھی دو ٹکڑے کرتی تھی تو اگر ترازو میں تول کے دیکھا جاتا تو دونوں ٹکڑے برابر ہم وزن ہوتے تھے، کبھی کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا تھا. یہ حضرت علی کا ایک یوں کہہ لے بڑی اچھی آپ کی مہارت تھی. یہ خدا داد چیز تھی. خیر یہ جنگ خیبر کا معاملہ ہوا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ حضرت علی کو یہاں پہ بڑی آپ کے قصیدے پڑھے گئے اور کیا کہتے ہیں بڑے فضائل و کمالات ہوئے. اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ گئے، اسے دارالخلافت کوفہ تھا، آپ جب کوفہ گئے تو وہاں لوگوں نے سنا کہ صاحب وہ علی آئے ہیں جنہوں نے ایک ہاتھ سے خیبر قلعے کا دروازہ اکھاڑ لیا تھا. تو ایک نوجوان بچہ بھی پہنچا اور اس نے وہاں جا کر دیکھا
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چوکی پر تشریف فرما تھے، سامنے لوگوں کا ہجوم تھا، وہ پیچھے جا کے بیٹھ گیا۔ اس وقت حضرت علی اخروٹ کھا رہے تھے۔ کیا کھا رہے تھے؟ اخروٹ کھا رہے تھے۔ تو اخروٹ کے اوپر کا چھلکا ذرا مضبوط ہوتا ہے نا، تو حضرت علی اسے منہ میں رکھ کے اور بار بار دبا رہے ہیں، بار بار دبا رہے ہیں، مگر اخروٹ تھا کہ پھوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے۔ تو وہ نوجوان مسکرایا کہ بھئی یہ باب خیبر اکھاڑنے والے انہوں نے کیسے اکھاڑا ہوگا، ان سے تو ایک اخروٹ پھوڑا نہیں جا رہا ہے۔ حضرت علی نے دل کی کیفیت کو بھانپ لیا، اسے آگے بلایا کہ بیٹے یہاں ہو۔ جب قریب پہنچا تو آپ نے فرمایا تم اسی لیے یہ دیکھ کے ہنس رہے ہو نا کہ میں نے باب خیبر کیسے اکھاڑا ہوگا جب مجھ سے ایک اخروٹ پھوڑا نہیں جا رہا۔ اس نے کہا کہ ہاں میں یہی سوچ رہا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اخروٹ میں اپنے بدن کی طاقت سے پھوڑ رہا ہوں، باب خیبر میں نے اپنے ایمان کی طاقت سے اکھاڑا تھا۔ یہ طاقتیں برابر نہیں ہوتی۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی اس کے دروازہ ہیں، کوفہ کی جامع مسجد میں حضرت علی خطبہ دے رہے ہیں اور اسی خطبے کے دوران آپ نے پوچھ لیا، یہ آپ نے یہ اعلان کر دیا کہ اے لوگوں آج پوچھ لو جس کو جو کچھ بھی پوچھنا ہو۔ اب ڈھیر سارے لوگ بیٹھے ہیں، اب کوئی کچھ بھی پوچھ سکتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جواب دینے والا اگر یہ کہہ رہا ہے کہ تم جو کچھ بھی چاہو پوچھ لو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ اعلان کرنے والا بہت کچھ اپنے اندر صلاحیت رکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مجوسی آئے اور 14 مجوسیوں نے علم اور دولت کے بارے میں سوال کیے۔ حضرت علی نے کیا کہتے ہیں ان سارے لوگوں کو الگ الگ جوابات دیے اور سب میں آپ نے یہی ثابت کیا کہ دولت کے مقابلے علم سب سے زیادہ افضل ہے۔ تو یہ حضرت علی کا علم تھا۔ اب جب آپ نے وہاں پر یہ فرمایا کہ آج پوچھ لو جو کچھ بھی پوچھنا ہے، تو اس میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا علی یہ بتاؤ کہ دنیا پہ ایسے کتنے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں، کتنے ہیں جو بچے دیتے ہیں؟ یہاں ہمارے نوجوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بہت ایسے بچے ہیں جو اسکول کالج بھی پڑھتے ہیں، شاید اس میں سے کسی کو معلوم بھی ہو اور نہ معلوم ہو تو سنیں، یہ ان کے کام آئے گی بات۔ حضرت علی نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ جمعہ کا دن ہے، خطبہ ہونے کو ہے اور یہاں پہ اللہ اس کے رسول کی باتیں ہونی چاہیے، نہیں۔ جب اس نے کہا کہ علی ذرا یہ بتاؤ کہ دنیا پہ ایسے کتنے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں، کتنے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں۔ اب آپ ضابطہ دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سائل تو نے یہ سوال کیا ہے نا، تو جا کے پوری دنیا میں دیکھ لیں، جو جانور اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں اور جو دانا چگاتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ اب حضرت علی نے پوری دنیا کا جائزہ تو نہیں لیا تھا، نہ کیا کہتے ہیں آپ نے پوری دنیا گھوم پھر کے دیکھی، مگر اللہ نے آپ کو اتنا علم عطا فرمایا تھا۔ وہ بیٹھا کہ ایک دوسرا اور کھڑا ہو گیا، اس نے بھی یہی سوال کیا، تو حضرت علی نے اسے ڈانٹا نہیں کہ میں نے جواب دے دیا ہے، تم نے پھر وہی سوال کیا، نہیں۔ جب اس نے پھر یہی سوال کیا دوسرے شخص نے کہ علی یہ بتاؤ کہ دنیا پہ کتنے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں، کتنے ہیں جو بچے دیتے ہیں، تو حضرت علی نے اس دوسرے شخص کو دوسرا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جانور جو اپنے چارہ کو نگل کے کھاتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں، جو اپنے چارہ کو چبا کے کھاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں۔ وہ بیٹھ گیا، ایک تیسرا پھر کھڑا ہو گیا اور تیسرے نے بھی پھر یہی سوال کیا، تو حضرت علی نے اسے جھڑکا نہیں بلکہ اس تیسرے شخص کو آپ نے تیسرا جواب دیا اور آپ نے فرمایا کہ وہ جانور جن جانوروں کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جن کے کان اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں حضرت علی کا یہ علم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم کیا کہنا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنہیں اپنا جانشین بنایا ہو، اپنا نائب بنایا ہو، تو ان کے مقام، ان کے مرتبے کا کیا کہنا۔ آپ دیکھیں کہ ہجرت کی رات اور بھی صحابہ کرام موجود ہیں، سرکار کے ہمراہ ابو بکر صدیق جا رہے ہیں، عمر بھی مکے میں موجود ہیں اور دیگر صحابہ کرام موجود ہیں، مگر سرکار نے اپنے بستر پہ کسی اور کو نہیں لٹالا۔ عثمان ذو النورین ہیں، آپ کی 2 شہزادیاں عثمان کے نکاح میں ہیں مگر بستر پہ عثمان نہیں ہے۔ حضرت زبیر بن عوام صحابی ہیں مگر بستر نبوی پہ نہیں ہے۔ سعد بن ابی وقاص ہیں، عشرہ مبشرہ میں ہیں لیکن بستر نبوی پہ نہیں ہے۔ سرکار نے علی سے کہا علی تم اس بستر پہ لیٹو اور صبح جب ہو تو یہ امانتیں رکھی ہیں، جن کی امانتیں ہیں ان کو صبح یہ امانتیں واپس دے دینا، پھر مدینہ آنا۔ حضرت علی فرماتے ہیں وہ ہجرت کی رات جب سرکار مجھے اپنے بستر پہ لٹا کے اور آپ تشریف لے گئے، میں نے اپنی زندگی میں اتنی اچھی اور سکون کی نیند میں کبھی نہیں سویا تھا
جتنا کہ سکون کی رات مجھے اس سکون کی نیند مجھے اس رات میں آئی تھی۔ اور جبکہ تھا کیا کہ باہر پہرا لگا ہوا ہے، 40 لوگ ہیں، ہاتھوں میں ننگی تلواریں ہیں، کبھی بھی حملہ کر سکتے ہیں، کبھی بھی قتل کر سکتے ہیں، اور لوگ دیکھ رہے ہیں جھانک جھانک کے کہ دیکھیں ہاں لیٹے ہیں، دیکھیں ہاں لیٹے ہوئے ہیں۔ مگر آپ دیکھیے علی کا انداز دیکھیے، یہ سچے جانشین ہیں، یہ سچے وارث ہیں کہ لیٹے ہوئے ہیں علی، اور دیکھنے والے سمجھ رہے ہیں کہ لیٹے ہیں نبی۔ یہ انداز بھی دیکھیں کیسا ہے، انداز ہو تو ایسا ہو، وارث ہو تو ایسا ہو، جانشین ہو تو ایسا ہو کہ دیکھنے والے سمجھ رہے ہیں کہ نبی لیٹے ہیں، جبکہ علی لیٹے ہیں۔ علی کے لیٹنے کا انداز بھی نبی کے انداز کی طرح ہے، علی کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز بھی نبی کے انداز کی طرح ہے۔ میرے علی فرماتے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں اتنی اچھی اور سکون کی نیند کبھی نہیں سویا تھا جتنا کہ اچھی اور سکون کی نیند مجھے ہجرت کی رات آئی ہے۔ لوگوں نے پوچھا علی ایسا کیا تھا؟ کہا ایسا اس لیے تھا کہ پیغمبر نے فرمایا تھا علی بستر پہ سو، صبح ہوگی، یہ امانتیں رکھی ہیں، یہ امانتیں امانت داروں کو واپس کرنا، پھر مدینہ آنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جب تک مدینہ نہیں پہنچ جاؤں گا مجھے نیند آئے گی ہی نہیں، چاہے یہ 40 نہیں 40,000 بھی کیوں نہ آگے حملہ کرنے لگے، مگر پیغمبر نے فرمایا ہے کہ انہیں مدینہ آنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی صبح دیکھے گا، علی امانتوں کو اٹھائے گا، امانت داروں کو تقسیم کرے گا، پھر علی یہاں سے ہجرت کرے گا اور مدینہ جائے گا۔ علی مدینہ تک پہنچے گا، اس سے پہلے کبھی علی کو موت نہیں آ سکتی۔ یہ پیغمبر نے وعدہ فرمایا ہے اور پیغمبر کا کہنا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے اسلامی کام کے لیے اور مذہب اسلام کے لیے بڑی آپ نے قربانیاں دی ہیں، اور آپ نے کیا کہتے ہیں بہت آپ نے ایسے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں کہ اسے رہتی دنیا تک فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے دور میں جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ دارالخلافت جو تھا وہ کوفہ تھا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ کوفہ میں رہا کرتے تھے، اور ایک مرتبہ یہ آپ کی شہادت کی تاریخ جو ہے یہ 21 رمضان مبارک ہے۔ آپ پر جو حملہ کیا گیا تھا یہ 19واں رمضان تھا۔ 19 رمضان کو بوقت نماز فجر آپ پر حملہ کیا گیا، اور آپ 21 رمضان کو آپ کی شہادت ہوئی۔ اس کا واقعہ کچھ یوں ہے آپ کی شہادت کا کہ ایک شامی عبد الرحمن ابن ملجم نام کا ایک شخص تھا، اسے حضرت علی سے حد درجہ دشمنی تھی۔ کوفہ کی مسجد میں وہ نماز فجر سے پہلے جا کے لیٹ گیا، پیٹ کے بل لیٹا اور نیچے اس نے اپنی تلوار چھپائے رکھی تھی۔ حضرت علی جب مسجد میں پہنچے تو آپ نے اسے اٹھایا کہ اٹھو نماز کا وقت ہو گیا۔ اتنا اٹھانے کے بعد حضرت علی نماز ادا کرنے لگے، اور اس نے حالت نماز میں حضرت علی کے سر اقدس پر وہ زہر بجھائی تلوار سے حملہ کر دیا، اور اس کے بعد ایک کوہرام سا مچ گیا۔ حسنین کریمین دوڑے آئے، ایک ہنگامہ بپا ہو گیا، ایک قیامت کسی آ گئی کوفے میں۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین حضرت علی پر حملہ کر دیا گیا ہے، حضرت علی کو زخمی کیا گیا ہے، حضرت علی پر حالت نماز میں حملہ کیا گیا۔ لوگ گرجا وزاری کر رہے ہیں، چیخو پکار کر رہے ہیں، عجیب افراتفری مچی ہوئی ہے۔ حسنین کریمین دوڑے آئے، اور لوگوں نے مل کے حضرت علی کو اٹھا کے گھر کے اندر لے گئے، اور حضرت علی نے کیا کہتے ہیں سب سے پہلے اپنے بچوں کو بلایا، حسنین کریمین کو بلایا، اور آپ نے فرمایا کہ سنو، یہ جو ابھی جسے گرفتار کیا ہے نا، جس نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی ہے، اگر تم اس سے بدلہ لینے کی کوشش کرنا تو اس سے میرے زخم سے زیادہ اسے زخم نہ دینا، جتنا کہ اس نے زخم مجھے دیے ہیں بس اتنا ہی زخم اسے دینا، اسے زیادہ زخم نہ دینا ورنہ ناانصافی ہوگی۔ آپ حضرت علی کا انصاف دیکھیں، آپ دشمن ہے، جان لیوا حملہ کیا ہے، زہر بجھی تلوار ہے، اور اس نے آپ پہ جان لیوا حملہ کیا، مگر حضرت علی کا آپ صلہ رحمی دیکھیں آپ کہ آپ نے فرمایا کہ میرے زخم سے زیادہ اسے زخم نہ دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 دن تک آپ باقاعدہ حیات رہے، زخم کتاب نہ لا کے آپ نے 21 رمضان مبارک شریف کو آپ کی شہادت ہو جاتی ہے، اور یہ 40 ہجری کا واقعہ ہے۔ آپ کی شہادت جو ہے وہ 40 ہجری میں ہو جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا در ایسا در ہے کہ جس در پر کوئی بھی پہنچ جاتا تو کبھی وہ خالی واپس نہیں آتا۔ حالانکہ خود آپ کے گھر میں فاقے ہوا کرتے، آپ فاقے پہ فاقے کرتے، مگر کبھی در سے سائل کو خالی واپس نہیں کرتے۔ ایک مجھے واقعہ یاد آیا، ایک فقیر راستے سے گزرا شہر مدینہ شریف میں، اور اس نے دیکھا کہ ایک آدمی راستے پر بیٹھا چوراہے پر
सूखी हुई रोटी पानी में भिगो के खा रहा है। तो उसने उनके सामने हाथ फैलाए और कहा कि अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास सूखी रोटी का टुकड़ा है ये, और मेरे पास और कोई चीज भी नहीं, मैं खुद इसे पानी में भिगो के खा रहा हूँ। एक काम करो, सामने वो जो घर बना हुआ है ना, उस घर में चले जाओ, वहां चले जाओ, और वो घर जो है वो रसूलुल्लाह के शहजादों का घर है, वहां चले जाओ, वो तुम्हारी मदद कर देंगे, तुम्हें अपने घर की खैरात दे देंगे। वो भिखारी वहां गया और हते फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह तआला अलैहा और आपके बच्चों का कई दिन से फाका था।